لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شيء سقالة وسقالة القلب ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب بزرگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور نشین میری ماؤں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے، بلکہ اپنے بارے میں یقین بنانا ضروری ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جب سے انسان کے پاس تو پیسہ آ گیا، مال دولت کی ریٹ پیل ہو گئی، اور ابھی تو تھوڑی بھی ہے، جیسے جیسے قیامت قائم قریب آئے گی مال دولت کی ریٹ پیل بڑھتی جائے گی۔ اب بظاہر دنیا دار دنیاوی مزاج رکھنے والے لوگ سمجھیں گے کہ اچھا ہے، اپنے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، دھن دولت زیادہ ہوگی، اچھا ہے نا جی۔ سانپ کو پکڑنا اس کے لیے اچھا ہے جو سانپ کا منتر جانے، جو سانپ کا منتر جانے اس کو سانپ کو پکڑنا آسان ہے، اور جس کو سانپ کا منتر نہ لگنا آتا ہو تو اس کو سانپ ڈس لے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مال وہ تریاق ہے جس سے عقل مند انسان زہر بناتا ہے۔ مال وہ تریاق ہے جس سے عقل مند انسان تریاق بناتا ہے، اور بیوقوف انسان کھا لیتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اچھا ہے نا، وہ ان کے لیے اچھا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر کے لیے، حضرت عثمان غنی کے لیے، کیوں؟ وہ مال کا تریاق جانتے تھے، مال کیسے استعمال کرنا اور کس طرح مال کے زہر سے، مال کی فتنے سے بچنا، وہ اس کے ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے۔ ان کے لیے مال بہتر، اور اپنے کو تھوڑے آتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے اور اس زمانے میں اور اس وقت ابھی جتنی مال و دولت کی ریل پیل ہے، اور جیسے میں نے کہا حدیثوں میں آئے کہ سمندر خزانوں بھر دے گا، یہ بھی ہوگا، مال و دولت کی ریل پیل اور بڑھے گی۔ لیکن جیسے جیسے مال و دولت کی ریل پیل بڑھے گی، قرآن کریم نے کہا نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، ان کو دے کر تمہیں آزمایا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے کب؟ جب وہ کو پیسہ دیکھتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امتی فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے آزمائش کی چیز ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال و دولت کے ذریعے سے۔ آزمائش کا مطلب کیا ہے کہ انسان مال و دولت میں پڑھ کر آیا اللہ اللہ کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، ذکر تلاوت کرتا ہے، مال کے جو حقوق ہیں سال بسال زکات ادا کرنا اور غیر سال میں وقت موقع پیش آنے پر غریبوں یتیموں کو صدقہ خیرات دینا، انسان یہ مال کے حقوق ادا کرتا ہے یا مال کی محبت میں پڑھ کر اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، مال کی محبت میں پڑھ کر نماز روزے چھوڑ بیٹھتا ہے، مال اور دولت کی محبت میں پڑھ کر انسان اپنے سگے دادا کا بہیمانہ قتل کر دیتا ہے، مال کی محبت میں پڑھ کر ایک دو چار دن پہلے کی خبر انسان نے اپنے سگی ماں کو قتل کر دیا اور اس کو اپنے گھر کے بیسمنٹ میں دفن کر دیا، ماں کی محبت میں پڑھ کر بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بنتا ہے، ماں کی محبت میں پڑھ کر انسان ماں کا غلط استعمال جی عیاشی فحاشی اور چوری اور زنا عیاشی میں کرتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ مال آزمائش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کا استعمال اسی واسطے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قول سونے کے پانی سے لکھے جانے کا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کی خلافت راستہ فرماتے کہ مال وہ زہر ہے جس سے عقل مند انسان پریا سمجھتا ہے، پریا سانپ کے کانٹے کی دوا ہے، سانپ کو جو کاٹتا ہے اس کی جو دوا ہے وہ بھی زہر سے بنتی ہے۔ سنیے شیخ سعدی نے کہا نا چو دریا از عراق آوردہ شود مال گزیدہ مردہ شود۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مال وہ زہر ہے تو زہر، لیکن عقل مند انسان اس سے اچھی چیز بنا لیتا ہے اور بیوقوف انسان کھا لیتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو آج اس وقت ہم لوگوں کے لیے مال و دولت آزمائش کی چیز ہے، خوش ہونے کی چیز نہیں ہے۔ مال بہت آ رہا جی، آپ نے سنا نہیں ہو ابھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کل قیامت کے دن جن چیزوں کا اللہ نے حساب دینا ہوگا ان میں سے یہ بھی ہوگا عن مال من اين اكتسبه واين انفقه، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہاں سے کمایا تھا، ایک نمبر والا تھا، دو نمبر والا تھا، جی حلال کا تھا یا چوری چماری کا تھا، جی کیسا تھا، من اين اكتسب کہاں سے کمایا، واين انفقه کہاں خرچ کیا، کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو میں آج کر رہا ہوں سونے والوں جاگ جاؤ کہ اس وقت ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان دین سے مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا میسر جس قدر عشرت کے سامان ہوتے جاتے ہیں سکون روح سے انسان محروم ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے آنے کے دو راستے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے دو راستے، ایک راستہ طاعت والا، عبادت والا، نماز روزے والا، ذکر و تلاوت والا، صدقہ و خیرات والا، ایمانداری اور سچائی والا، ایک راستہ تو یہ ہے پن والا راستہ، اور دوسرا راستہ گناہوں سے بچنے والا راستہ۔ اور آج میرے بھائیوں، آج جماعتوں کی چلت پھرت ہو یا مدارس اور مکاتب کی محنت ہو، درس قرآن کی محنت ہو، اجتماعات کی محنت ہو، اس سے ایک چیز تو کسی درجے میں قابو میں آ رہی ہے، وہ کیا؟ لوگوں کے اندر کچھ نماز روزے کا اہتمام آ رہا ہے۔
کچھ لوگوں کے اندر نماز روزے کی ذکر کی تلاوت کی پابندی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ سونے والوں، ڈرائیور کے بازو پر تو صرف ڈرائیور کو نہیں لگ جائے گا بھائی، تو ایک تعاون نیکیوں والا معاملہ تو کسی قدر، اور وہ بھی کتنا، اب وہ جماعت کے ساتھیوں سے پوچھو، وہ جو ان کا جو جائزہ ہوتا ہے اس میں امر یہ بھی ہوتا ہے مسجد کی آس پاس کل مسلم آبادی کتنی ہے اور نمازیوں کا فیصد کتنا ہے، ان کو نکل دینا پڑتا ہے۔ جی اب ہم بھی دیکھ سکتے ہیں نا، اب جماعت کے ساتھیوں پر ڈیپینڈ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں نا، پوری آبادی مسلم آبادی، پوری آبادی مسلم آبادی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ زندگیاں اطاعت سے خالی ہیں اور مسجدیں عبادت سے خالی ہیں۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، پر اپنا پرانا باقی رہا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ تو طاعت کتنی درجے میں ہے وہ ہم کو سمجھ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس سے کہیں زیادہ آج ہماری اپنی ذات سے شروع کریں، میں اپنی ذات میں دیکھوں، پھر میرے گھر میں، پھر میرے پاس پڑوس میں، پھر میرے گلی محلے میں، پھر میرے گاؤں میں، اور اس وقت پوری دنیا میں کتنی فواحش منکرات، کتنی کفریات، شرکیات، بدعات، خرافات، رسومات، ناچ گانا، ٹیپ ٹیلی ویژن، VCR، موبائلوں کا غلط استعمال، موبائلوں پر فلم دیکھنا، موبائلوں پر چوری کرنا، موبائلوں پر رات رات بھر گانا سننا، موبائلوں پر لوگوں کو دھوکہ دینا، اور پھر اس کے بعد نوجوانوں میں منشیات، کتا بولی، بندر بولی، اور عورتوں کی بے پردگی، نوجوانوں اس مردوں کو داڑھی چھڑانا، ایک مشت بڑی ہونے سے پہلے داڑھی کرانا، کتنے گناہ ہیں۔ اپنی ذات سے دیکھو اور پورے ماحول میں دیکھو۔ جی یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ستاری غالب ہے، اور اتنے سارے عیوب اور ذنوب اور جرائم اور کرائم کے باوجود اللہ جی اس دنیا کو باقی رکھے اور ہمیں راشن پانی دے رہا ہے، روزہ روزی پانی دے رہا ہے، ورنہ گزشتہ امتوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو اتنے جرائم اور اتنے گناہوں بھری زندگیوں پر قوموں کو زمین میں دھسا دیے جاتے ہیں، ان کے چہرے سور اور پتھر کے چہرے بنا دیے جاتے ہیں، ان پر پتھروں کی بارش برسا دی جاتی ہے، ان پر قصف اور قصف کی سزا نازل ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، شان رحمت للعالمین، آپ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر دیجیے، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر دیجیے۔ اس کا صدقہ ہے کہ آج ہم جیسے پاپی گنہگار اس دھرتی پر چل رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا مسلمانوں کے حق میں تو ظاہر ہے، غیر مسلموں کے حق میں بھی اور گنہگاروں کے حق میں بھی ظاہر ہے۔ آپ کی رحمت للعالمین کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس امت سے غصب اور مسخ زمین میں پھنسا دیے جانے والے، چہروں کے بدل دیے جانے والے عذاب سے اللہ نے اس امت کو محفوظ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس فیصد میں، جس تناسب میں نیکیاں ہیں جی، لیکن برائیوں گناہوں اس کا کوئی پرسنٹیج ہی نہیں۔ اس بنا پر دو دامن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے آنے کے لیے پہلا راستہ عبادت طاعت والا راستہ، اور دوسرا راستہ گناہوں سے بچنے والا راستہ۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج نیکیوں کی کسی قدر محنت ہو بھی رہی ہے، لوگ گھر گھر پہنچ کر نماز کی دعوت دے رہے ہیں، درس قرآن سے معلومات کی دعوت ہو رہی ہے، لیکن میرا
پر ہاتھ رکھ کر سوچیے، بتائیے کہ گناہوں کے بند کرنے، گناہوں کو روکنے کی، گناہوں کے نقصانات بیان کرنے کرانے کی بھی کوئی محنت ہو رہی ہے؟ جب گناہوں کے نقصانات کہنے سننے کا مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بولتے ہیں کہ امت ایسی ہے، امت ایسی ہے، امت کے سامنے گناہوں کے نقصانات کو سنا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ امت صحابہ کرام سے بنی ہوئی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ تھے جن کے شان میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت نہیں مان پائے. صحابہ کرام وہ تھے جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ پارسا ہے، یہی لوگ نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. اولئک هم المتقون، صحابہ کرام یہی متقی پرہیزگار لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب و کامران ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. کسی عالم نے کہا کہ پوری دنیا کے لوگ محتاج ہیں تقویٰ تلاش کرنے کے، کہ تقویٰ کہاں ملے گا، تقویٰ کہاں ملے گا. تقویٰ تلاش کرتا ہے کہ صحابی کہاں ملے. صحابہ کرام جیسی متقیوں پرہیزگاروں کی جماعت جن کے بارے میں حضور کہیں فرما رہے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم مضبوطی سے پڑھو میری سنت کو اور میرے صحابہ، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو. اور ان کی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہیں. حضور کی زبان رسالت میں آپ جن کو مہدیین کہے ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ جن کے بارے میں حضور ایک مجلس میں فرما رہے ہیں ابو بکر بن جنہ، عثمان بن جنہ، عمر بن جنہ، عبد الرحمن بن جنہ، عوف بن جنہ. ٹھیک ایک مجلس میں وہ صحابہ اتنے تقویٰ حالت میں پہنچے ہوئے، ان کے سامنے تو حضور گناہوں کے نقصانات بیان فرما رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، لوگوں اللہ کی نافرمانی مت کرنا، گناہ مت کرنا. فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، جو گناہ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. صحابہ کرام کی جماعت میں حضور بیان فرما رہے ہیں ما ظہر الزنا والربا فی قوم الا امر اللہ بہلاکہ، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے اس قوم میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہتا ہے. جس قوم، جن صحابہ کے بارے میں، جن صحابہ کے درمیان حضور بیان فرما رہے ہیں ان العبد لیضرب الرزق بذنب یعمل، بندہ روزی سے مارا جاتا ہے اس کے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ. جن صحابہ کرام کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں الزنا یورث الفقر، زنا فقر و فاقہ لاتا ہے. ان تقوی متقی صحابہ کرام کے بارے میں حضور بیان فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدی لیبیتن اناس من امتی علی اشر و بطر و لعب ولہو. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ رات گزاریں گے ناچ گانے میں، بھیگا مستی میں، عیش و عشرت میں، رقص و سرور میں، لیکن صبح ہوگی اس حال میں فیصبحون قردۃ و خنازیر، صبح اس حال میں ہوگی کہ ان کے چہرے سور اور بندر کے چہرے بنا دیے جائیں. پھر ایسا کیوں ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ استحلالہم المحارم، ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ اس کے رسول نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے لوگ اس کو حلال سمجھنے لگ جائیں. مثلاً باتخاذ البینات، گانے بازی عام ہو جائیں گے. مثلاً ربا، سود کھانا کھلانا عام ہو جائے گا. مثلاً شرب الخمور، شراب پینا پلانا. حضور بندہ ہی صحابہ کرام کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام موجودہ مثالی، لیکن کیا ہوتے تھے؟ حضور ان کو اٹینشن کرنا چاہتے، خبردار کرنا چاہتے ہیں کہیں یہ جراثیم، گناہوں کے جراثیم منتقل کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جیسے متقی پرہیزگار لوگوں کے مجمع میں تو گناہوں کے نقصانات بیان کریں. اور آج گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی انسانیت کے لیے گناہوں کے نقصانات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو اور زیادہ ضرورت ہے. آپ نے دیکھا جب کوئی وبائی مرض عام ہو جاتا ہے تو جگہ جی ڈوز لگا کر اس کے ڈوز دیے جاتے ہیں. جی ایک مرتبہ میں سفر کرنے کے لیے منمان جا رہا، منمان سے مجھے کسی ٹرین سے آگے تو صاحب میں نے منمان میں دیکھا کہ ہر پلیٹ فارم پر وہ ڈوز دینے کا بورڈ لگا ہوا ہے حکومت کی طرف سے. کوئی بھی
कोरोना, हर एक को कोरोना टीका लेना ही पड़ेगा, हुआ है तो भी लेना पड़ेगा, नहीं हुआ है तो भी लेना पड़ेगा, और लेने वाले क्या होगा देखो। तो मैंने कहा देखिए, वो मैं सफर करके मकान से आगे आ रहा था, मैंने देखा हर प्लेटफॉर्म पर वो जो होता है छोटा सा केबिन होता है जी, और वहां पर हर यात्री को, हर मरीज को पकड़ डोज दिया जा रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों किया? हुकूमत अटेंशन, हुकूमत अटेंशन है ये हमारा, ये बीमारियां दूसरों को लायक ना होने पाए, इसलिए एक समान तहत्तुम के तौर पर ये होने ना पाए, हर एक को डोज दिया जाए। क्यों? उसकी वबा है, डिप्थीरिया की वबा है और कालरा की वबा है, हर एक को डोज दिया। तो कालरा और डिप्थीरिया और पोलियो और कोरोना जैसे टीके तो हर एक को दिए जाए। क्यों? वबा है, गुनाहों की वबा है, गुनाहों कोई बदला सकता है महसूस, इसकी कोई जरूरत नहीं मेरे भाइयों, इसकी तो और ज्यादा जरूरत है। गुनाहों के नुकसान बयान करते हैं, गुनाहों के से तौबा करने कराने, इसकी और ज्यादा जरूरत है। क्यों? इसलिए गुनाहों के नुकसान, अभी मैंने हदीस बयान करना, गुनाह के होते हुए जी आप कहते हैं भाई मिसाल के तौर पर एक शख्स है वो किसी बीमारी के इलाज के वास्ते 500 पावर की गोली खाता है, लेकिन 1000 पावर का अगर जहर खाता है तो क्या असर करेगा जी? 500 पावर की गोली असर करेगी? कुछ हानि बोलो, आपको समझता है नहीं समझता है? नहीं समझ रहा है तो मुंह से बोलो ना, जबान लगी उल्टा है, क्या आता है बोलो? 500 पावर गोली असर करेगी, क्या असर करेगा? मुंह से बोलो, क्या असर करेगा? जहर असर करेगा। ये 500 गोली है ना, एक ऐसा ही है, मेरे पास सुपरा मैक्सिस बना में मैं हाथ डालना, क्या अकलमंदी की बात है? अरे भाई सुपरा मैक्सिस है तो उसके वजह से आदमी हाथ में हाथ डाले बचेगा, वो तो आप अपना काम करेगी ना, आपका काम चलाना है, वो आप थोड़ी देखेगी कि मौलवी है, कि हाफिज है, कि मुफ्ती है, कि मास्टर है, कि टीचर है, कि कौन है, आपका इस तरह आप हर एक को चलाएगी। इसी तरह मेरे भाइयों गुनाह जी, जो भी गुनाह करेगा गुनाह के नुकसान उसको भुगतना ही भुगतना है, दुनिया में, आखिरत में, कारोबार में, रोजी रोटी में। अल्लाह माफ फरमाए, आज इल्म और उलमा से दूरी सबसे बड़ी बात, एक बात करना है, या तो आप लोग बोले तो मैं बोलूं, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क है कि हमको सवाल, हमको समझे? हाँ हमको सवाल, समझ नहीं समझ रहे, हमको सवाल, हमको किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी। हालांकि बीमार पड़ गए तो बराबर डॉक्टर पास जाए, और कपड़ा सिलाना है तो बराबर टेलर के पास जाए, और घर बनाना है तो बराबर इंजीनियर के पास जाए, लेकिन दीन के वास्ते हमको सवाल। और क्या आता मालूम है? किसी नौजवान से पूछा जब उसने कितने बनाए, बोले 3 बोले कौन से? बोले साबुन तौलिया गरम पानी, साबुन तौलिया गरम पानी जी। अभी यशर की नमाज से पहले साहब का गुजारिश सुना रहे थे कि हमारी मस्जिद में एक 55-60 साल के बुजुर्ग जी, वो हमने उनको प्यार मोहब्बत से जोड़ा, हल्के में लिया, तो अल्लाह माफ फरमाए कि उनको क्या बदला, उनको ठीक है तो मोटर से उनकी बात ही मालूम, 60-65 साल के चचा को मैंने कहा कि आप दरूद शरीफ पढ़े, बोले मौलाना मुझे दरूद शरीफ आती है। अब आपको मालूम है जिंदगी में एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है, जिंदगी में एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है। फिर जब जब आप कराने नाम निगरानी आए तो पढ़ना फर्ज है या नहीं, ये कोई इख्तिलाफ है, लेकिन जिंदगी में होता है, जिंदगी में जिसने वो दरूद शरीफ ना पढ़ा क्या है, और सो क्या हमको सवाल, हमको सवाल। हमारे मुफ्ती जमहूरी साहब दाम बरकातों बम्बई के रहने वाले हैं, उनका बयान होता है बम्बई में नूर मस्जिद में, हर इतवार को बयान होता है। हजरत ने बयान में फरमाया कि हदीस में 3 बातें हैं, हदीस में फरमाया गया सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्ज़ुहुन्ना जिद्दुन, 3 बातें ऐसी हैं कि अगर वो सीरियसली संजीदगी में कहीं जाए तो भी हो जाती हैं, और मजाक में कहीं जाए तो भी हो जाती है। वो 3 चीजें हैं, निकाह व तलाक व इताक़, निकाह तलाक आजादी। अब इस हदीस का मतलब ये है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को मजाक में तलाक बोल दिया
تو طلاق ہو جائے گی. آپ لوگ بھی سن لیجیے اچھی سے. ہاں اگر کسی نے اپنی بیوی کو مذاق میں بھی طلاق بول دیا تو طلاق ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ حضرت نے بیان فرمایا. اب میں مدرس شرکت نے جوائن کیا ہے بقئی کے گھر مسجد کی بہت بڑا مجمع ہے. ڈاکٹر ٹیچر انجینئر پروفیسر حنفی شافعی سب لوگ آتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں بعد میں ایک نوجوان ایجوکیٹڈ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان نے مجھ سے کہا بولے مفتی صاحب کا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق بول دے تو طلاق ہو جاتی ہے وہ صحیح ہے. اب پھر یہ بھی مسئلہ یہ بھی صحیح ہے کیا؟ حضرت فرماتے بھائی ایک مولوی مفتی ہونے میں غلط مسئلہ ہے. مسئلہ اپنی حدیث سے سلاس نجیب دون نجیب دعا. میں نے تو اپنی بیوی کو کتنی مرتبہ طلاق بول کے مذاق میں پھر تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل گئی مذاق میں بھی کہا تب بھی میری بیوی. اب بتتا ہے اس کے بعد تیرا میاں بیوی بچہ زندگی گزار ہے تو کتنا بڑا. یہ تو مردوں کی جہالت کے حال ہے. اور مردوں میں ایجوکیٹڈ انگریزی تعلیم یافتہ یہ کسی انگریزی تعلیم یافتہ سے پوچھا گیا مکہ اور مدینہ کیا ہے؟ مکہ ایک بادشاہ کا نام ہے اور مدینہ اس کے وزیر کا نام ہے. یہ دیکھیے یہ مسلمان کی اولاد ہے سب کچھ پڑھا. اور کیا ہے مکہ ایک مسلمان کا ایک بادشاہ کا نام ہے اور مدینہ اس کے وزیر کا نام ہے. یہ تو مردوں کی جہالت. اب عورتوں کی جہالت کا یہ واقعہ سنیے. ایک انگریزی تعلیم یافتہ لیڈیز کا انٹرویو ہونا تھا اور انٹرویو لینے والا غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ تمہارا انٹرویو کہاں سے شروع چلو تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام معراج بانو ہے. معراج بانو رہتے ہیں. تو غیر مسلم پوچھنا اچھا بتلا ہوگا کہ تمہارے نبی محمد صاحب کی زندگی کا کون سا واقعہ ہے جس کا نام معراج ہے؟ جس کا نام معراج ہے. اب 2 منٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. حضرت مفتی صاحب کی موجود ہے. معراج کے واقعے معراج کے بارے میں امت میں افراط و تفریق. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو شب معراج کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں کہ جو شخص مغرب بعد غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کو حج عمرے کا ثواب. اور یہ خدا جانے کیا ہے. اور کچھ ہم جیسے لوگ معراج کے واقعے کو اتنا نظر انداز کرتے ہیں کہ اپنے مجموعوں میں اس کو بیان بھی نہیں کرتے. جبکہ میرا پرسنل تجزیہ ڈسکشن یہ ہے کہ معراج کا واقعہ امت کے سامنے پیٹ بھر کر بیان ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے میں معراج کے عنوان سے ابھی میں نے میری مسجد میں درس قرآن دیا تقریباً 7 یا 8 ہفتہ درس قرآن دیا معراج کے عنوان سے. اتنے علوم اور امت کے لیے اتنے حوصلہ افزا اور امت کے لیے اس قدر کہنا چاہیے ترغیب کے اس میں پوائنٹس ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں معراج کا واقعہ میں نہیں بولتا تم شب معراج مناؤ میں نہیں بولتا ہوں جی لیکن کم از کم معراج کا واقعہ ہماری مسجدوں میں ہماری مجلسوں میں بیان ہونا چاہیے. امت کو معلوم ہو. اب دیکھو میرا بانو کو معراج کا واقعہ معلوم اور آپ حضرات کے لیے ایک تحفہ بتا دیتا ہوں. اس عنوان پر ایک کتاب ہی ہے اس کا نام ہی ہے معراج کی باتیں. ایک کوئی مشکل نام تو نہیں معراج کی باتیں. اس کے رائٹر ہیں مفتی عاشق الہی بلند شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 20-25 روپے کی کتاب ملے گی لیکن معراج سے متعلق جتنی ساری مواد ہیں پیٹ بھر کر اس میں بیان کر. اور میری درخواست یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. ہم نے سارے کو پڑھنا چاہیے. معراج کا صرف فضائل نہیں ہے. معراج میں جو عذابات ہوتے ہیں حضور بتائے گئے وہ بھی امت کی ضرورت ہے. تو یہ تو میں معراج سے متعلق میں نے 2 جملہ کہہ دیا. آپ اس کو یاد رکھیے اور فون کر بتائیے مجھے کہ آپ نے معراج کی باتیں کتاب خریدی نہیں خریدی. جی بیان سن انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں چلے گا. میں پوچھوں گا آپ میں سے کتنا نے خریدا کتنا نہیں خریدا. میری ماں بہن نے بھی کتاب منگائی معراج کی باتیں
مولانا شکایت بولے تو اس کو پڑھو، دیکھو کتنے بار ابھی کیا جماعت وہ چالو نا، جماعت الاخری رجب، جی رجب کا مہینے لگاتے نہیں. اب اس خاتون سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ بولے میرا نام معراج ہے. مطلب اچھا بتاؤ کہ تمہارے نبی صاحب کی زندگی کو کون سا واقعہ ہے جس کو معراج کا واقعہ ہے؟ سوچیے جی. ماں باپ نے بتایا، مدرسے میں جاتے، مدرسے میں ماں باپ مسجد میں ہونے والے درس قرآن اور اجتماع جوائن کرتے، کچھ تو معلومات ہوتی لیکن کچھ سب پوجا کر رہے ہیں. پھر آخری سوال کرتا ہے، پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے نام کی میننگ کیا ہے، تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ اب میرا کا مطلب کیا بتاؤں بعد میں. اس نے کیا کہا رسول کو، اس نے کہا میرا یعنی میرا راز. سمجھے؟ حالانکہ میرا کے بارے سیڑھی کا. ایک پنچایت میں بیٹھا تو طلاق کا معاملہ تھا. شوہر نے کہا مجھ کو اس کو نہیں رکھنا، اس لیے میں نے اس کو 100 طلاق دے دیا. اب وہ 100 طلاق دے دیا، 1 2 3 10. تو لڑکی کیا بولتی ہے اور کیا بولتی ہے، وہ 100 تھے یا 1000 تھے، مجھ کو لینے ہی نہیں، مجھ کو قبول ہی نہیں. اب بتائیے ادھر کی جہالت ہے، ادھر کی جہالت. مجھ سے بتائیے مسئلہ، اسے قبول کرنے پر طلاق دی نہیں کیا؟ بس اس کے ٹھان ہے، گولی نکل گئی جی. اس میں میرے بھائیوں رہے گا حال نہیں کرتا، رہے گا جہل نہیں کرتا، پہلے علم کا جامع کبھی شک نہیں کرتا. یہ تو میں نے کچھ نمونہ پیش کیا. اگر میں امت کی جہالت کے ایسے واقعات سناؤں تو پوری حد میرا تعلق پبلک کا ہر قسم کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں بھی ہر قسم کے لوگوں میں رہتا ہوں. یہ امت کی کارگزاری ہے. اور رسوم کیا مجھے سوال، میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ آج ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہے کہ مستقل کوئی نہ کوئی بیمار ہے. ایک اچھا ہوا تو دوسرا اچھا ہوا تو تیسرا ہوا. روزانہ دوا کھانا چالو ہے اور ہفتے کے مہینے کی آدھی زیادہ پیمنٹ میڈیکل اور ہاسپٹل میں جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ بیماری کیا ہے جی؟ اللہ معاف فرمائے، کسی متقی کسی صحیح عالم سے تعلق نہیں ہوگا تو جتنے گھر بھگوا ہیں، جتنے بابا گیری کرنے والے سب آپ کو ایک بولیں گے پڑھتا ہو گیا نیچے ہو گیا، تم پر اثر ہے، اس نے کچھ کر دیا ہے، اس نے کچھ کھلا دیا ہے اور بہت پرانا ہے. یہ اسی امت پریشان. حالانکہ کیا نہیں ہے، یہ گناہ کی نوسط، ہمارے گناہ کی نوسط. ہمارے گھر میں جھگڑا، لڑائی جھگڑا، یہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی نوسط جی. وہ جو ہم سنتے ہیں ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اب 10 کما رہے، ایک بھی نہیں توڑ رہا. یہ کیا ہے؟ گناہوں کی نوسط. کیا بتاؤ گناہوں کی نوسط. مسئلہ یہ ہے، یہ ہم کو کون بتائے گا کہ یہ گناہ ہے؟ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. تو بتانے والے نہیں. میں نے کہا نا آج گناہ پر کہنے سننے کا مزاج نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں امت کو گناہ کو نقصان والے. نقصان کیا ہے؟ آج معاملہ غیر مسلموں جیسا ہو گیا. رات کو میں پی لی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت کر لی. لگو اتنا پاپ کر لو، گنگا جائیں نا، اشنان کر لیں گے، پوتر ہو جائے. یہ مزاج امت کا مزاج. میرے بھائیوں، ہماری جو گالی اٹکی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں بیماری آرامی کی جو نوسط گھسی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کا جو رگڑا لگا ہوا ہے، یہ سب گناہوں کی نوسط. اب اگلا سوال ہے کہ ہم کو معلوم کیسے ہوگا کہ کون سے کام گناہ کے ہیں؟ اس کے لیے علیکم بمجالست العلماء واجتماع الفقهاء. علماء سے تعلق ہے اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی رہبری کے لیے میں کتاب کا نام بتاتا ہوں. اس کا نام ہی ہے گناہ بے لذت. مجھ کو لگتا ہے آپ لوگ کتاب خریدنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوگا، لکھتے بھی تو کم از کم. اب سنا تو ہم سن رہے تھے بچے صاحب تمہاری باتیں سر آپ کے پاس، ہمارا پڑھنا وہیں سے رہے گا سر جی.
پہلی کتاب کا نام بتایا تھا معراج کی باتیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ کیسے کام چلے گا؟ اس کے لکھے رکھنا پڑتا، اس کے لکھنے والے مفتی محمد عاشق، مفتی عاشق ہے شریف۔ اور دوسری کتاب کا نام بتا رہا ہوں، یہ 20-25 روپے ملے گی، اس کا نام ہے گناہ بے لذت، اس کے رائٹر ہیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ۔ مسجدوں میں بھی اس کی تعلیم ہونی چاہیے، مسجد کے ذمہ داروں سے سننے کی بات۔ میں میری مسجد میں اس کی تعلیم کئی مرتبہ میں گناہ بے لذت ہم تک تو معلوم ہو جب تک گناہ سے بچے گی، دیکھیے گناہ بے لذت۔ اب آخری بات 9-5 ہو گیا کہ گناہ معلوم ہو گیا کہ یہ کام گناہ کا ہے، تو اب یہ کام گناہ کا ہے تو اس کو کیسے چھوڑیں؟ اس کو کیسے چھوڑیں؟ ارے بھائی ایک مریض ہے، وہ بیماری کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا کوئی وزن میں بوجھ اٹھانے پائے گا؟ وہ جب اٹھاتا ہے اس کو طاقت کی ضرورت ہے، اس کو فرسٹ ایڈ پر ڈاکٹر کو کیا دیتے ہیں؟ سلائن دیتے ہیں، پر اس کے اندر کچھ کیپس کو جانا ہے، اگلی دوا کوئی کی طاقت پینیسلن جو انجیکشن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں دیا جاتا ہے، پینیسلن جو انجیکشن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی دیا جاتا ہے، وہ مریض کے اندر اس کو برداشت کرنے کی جھیلنے کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں، تو ایک کوئی دوسرا ڈوز دے کر کھانا ہے، ورنہ ڈائریکٹ پینیسلن دے دیے تو ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ تو کیپیسٹی پیدا کرنے کے واسطے صاحب مریض کو یہ سب فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے۔ اب انسان کے اندر گناہ چھوڑنے کی طاقت پیدا ہو، سن لینے سے کام نہیں، یہ بھی سن لو، یہ بات کتاب کا نام بتایا، یہ بطور معاون کے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کی طاقت کیسے پیدا ہو؟ گناہ چھوڑنے کی طاقت ہو اس کے لیے انسان کو جسمانی طاقت کی نہیں، جو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جسمانی طاقت کے لیے انسان کاجو بادام کھاتا ہے، اور آج کے ہمارے باونے نوجوان اڑکیا اور گلکیا اور اوڑیا اور پوڑیا کھاتا ہے۔ جی کہاں سے طاقت پیدا ہوگی؟ اوڑیا کھانے سے کہوں اڑ جا رہا ہے جی، آپریشن کیا کینسر ہو جا رہا ہے، ڈاکٹر کو 80,000 کے ٹیبل پر رکھو کیسا ہے، اور اللہ معاف فرمائے کینسر بہرحال کینسر کتنے کچھ کر لو کینسر میں مریض بچتے۔ تو جسمانی طاقت پیدا کرنے کے لیے اڑیا پوڑیا گھٹے کھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جسمانی طاقت پیدا کرنے سے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ کاجو بادام اور مغزیات اور باقیات کھانے کی ضرورت ہے تاکہ باڈی کے اندر طاقت آئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں روح کی طاقت پیدا کرے، جی روحانی طاقت کے لیے انسان محتاج ہے روحانی غذا، اور روحانی غذا کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ روح کی سب سے بڑی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے۔ انسان جتنا اللہ کا ذکر کرے گا، جتنا ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا، اس کی روح مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائے گی۔ اور ایک بات اور سنیے، میں یہ بات اس وقت کہہ رہا ہوں جبکہ ہارٹ اٹیک کا پرابلم بڑھتا جا رہا ہے، جس کو دیکھو اس کو بلاکیج، جس کو دیکھو اس کو ہارٹ، جس کو دیکھو اس کو ہارٹ پین۔ اس موسم میں علماء نے لکھا ہے ذکر اللہ کی کثرت دل کی تقویت کا ذریعہ ہے، اس کے دل مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے دفاعی طاقت، بیماریوں کا حملہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ شَقَالَةٌ وَشَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی ماننے والی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کی بجائے دلوں کی صفائی ذکر اللہ کی کثرت کے ذریعے ہوتی۔ یہ جو ذکر کی مجلس ہوتی کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کھانا پوری نہیں ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی۔ جب انسان کثرت سے صبح شام پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کی روح کی تقویت کا سامان کرتا ہے، پھر اس کے لیے گشت کر کے نماز کو بلانا نہیں پڑتا، اس کے لیے بیان تقریر ضرورت نہیں پڑتی، پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا کا کلام نرم نازک بے عزت۔ اس لیے ہر انسان کو صبح شام پابندی کے ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ بسم اللہ۔